لوگوں کو یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ یہ ایک سمٹم ہے ابو 65 ایئرز آف ایج, تو اس سمٹم کے بعد یہ سمٹم پروگریس کیسے کرے گا, اور کون کون سی علامات ہیں جو الزائمر کے پیشنٹس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آتی چلی جائیں گی؟ بالکل جی, دیکھیں جب یادداشت کم ہونا شروع ہوتی ہے, پہلے جو آج کل کے معاملات ہیں ان کی اور پھر پرانی یادداشت کم ہونا شروع ہوتی ہے, یہ تو ایک الارمنگ سائن ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, اور اگر تو یہ بہت تیزی سے ہو رہا ہے پھر تو ہمیں بہت جلدی اس کا دیکھنا ہوتا ہے کہ تشخیص کرنی کوئی انفیکشن تو نہیں ہوگی, پہلا رول آؤٹ کرنا یہ ضروری ہے. دوسری, اگر الزائمر کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا پیشنٹ اپنا بھی خیال کر پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا, کہ روز کے جو معاملات ہیں, ہائیجین کے معاملات ہیں, ایوری ڈے لائف کو کیا وہ پل آن کر رہا ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح, اور جو ملنے کے معاملات ہیں اس میں کر رہا ہے کہ نہیں. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات ہے لیکن پیشنٹ اس طرح کے ناخن کاٹنا بھول جاتے ہیں جی, وہ پھر جب آہستہ آہستہ ان کے فٹ میں انفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس لیے گھر والوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے یہ کہ ایٹ دا سیم ٹائم کہ ہم نے کیسے اس کو ٹھیک کرنا. پھر اس کے علاوہ ہے کہ ڈرائیونگ کے معاملات بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ایسے لوگ فٹ ہیں ڈرائیونگ کے لیے کیا نہیں ہے, اور یہ ڈاکٹر صاحب نے دیکھنا ہوتا ہے اپنے ٹیسٹ سے کہ کیا یہ سوسائٹی کے لیے اور اپنے لیے کوئی خطرہ تو نہیں بن سکتا, بالکل تو نہیں بن سکتا. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ کیا ان کو گھر کے اندر بھی ہم نے کن چیزوں سے سیف گارڈ کرنا ہے, بچانا ہے. فار انسٹنس کچھ پیشنٹس ایسے ہیں کہ یہ کارپیٹ عام سی بات ہے, اس کا اگر تھوڑا سا بھی اوپر ہو جائے تو ان کا ٹھڈا لگ سکتا ہے, وہ گر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کچھ چولہا بھولنے کی بیماری جو ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جائیں اس کرنے میں. پھر کیا اپنے گھر سے کوئی ایسی جگہ تو نہیں چلے گئے, روڈ پہ تو نہیں چلے گئے کہ ان کو واپس لانا مشکل ہو جائے یا ان کو یاد نہ ہو. تو اس کے لیے ہمیں پھر فیملی کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے, اور فیملی کو ہم نے اتنا ہی ایجوکیٹ کرنا ہے جتنا ہم ان کو کر سکتے ہیں, کیونکہ کیا پتا ان کی اتنی صلاحیت نہ ہو کہ وہ بات کو سمجھ سکیں. جی بالکل, وہ پیشنٹ اس فیز میں نہیں ہوتا کہ وہ بات کو سمجھ سکے, تو فیملی جو ہے وہ امیڈیٹ کیئر گیور ہے, ان کو سمجھا کے وہ معاملات پھر کنٹینیو کیے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ڈیمینشیا شروع ہو گیا, اس کو ڈائگنوز بھی کر لیا گیا, پھر پیشنٹ کی علامات بھی ورسن ہونے لگ گئیں گریجولی, اب کیا ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں, یا اب آگے اس پیشنٹ کو کس طرح سے ہم اس کا لائف سٹائل کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ آخر وہ زندہ انسان ہے, ایک جیتا جاگتا انسان ہے, لیکن وہ ظاہر ہے اس بیماری کی وجہ سے یا اس علامت کی وجہ سے اپنی عام زندگی یا روزمرہ کی زندگی یا معمولات کو ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا. اب اس کی کیئر گیونگ بھی فیملی کی طرف سے شروع ہو گئی, اس کا آنا جانا بھی فیملی کی طرف سے شروع ہو گیا, ساتھ لے کے جائے گا کوئی, اس کی ڈرائیونگ بھی بند ہو گئی, گھر سے باہر نکلنا بھی اکیلے بند ہو گیا. اب کیا ہمارے پاس آپشنز ہیں؟ ہم نے اس پیشنٹ کے لائف سٹائل کو جب تک وہ زندہ ہے کس طرح سے امپروو اور بہتر کرنا ہے, اور ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشنز کیا ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے, اور اسی کے اندر جواب بھی ہے ایکچولی آپ کے سوال کے اندر. پہلے تو ہے ہمارے پاس کچھ دوائیاں ہیں, لیکن ان کا جو مقصد ہے نا ان دوائیوں کا, وہ اس ڈیمینشیا کی قسم پہ ہے کہ کون سی قسم ہے. جس طرح الزائمر ہے, اس کے لیے کچھ جو اپرووڈ دوائیاں ہیں ان میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو ڈیزیز ہے وہ یا تو پلیٹو ہو جائے جتنی وہ دیر کر سکتے ہیں, یا وہ سلو ہو جائے. ہم روک نہیں سکتے اس کو, وہ پروگریسو ہے, وہ چلتی رہے گی. اسی طرح ایک اور قسم ہے جس کو لوئی باڈی ڈیمینشیا کہتے ہیں, وہ بھی اسی طرح کے پروٹین ہے, اس کی جو پروٹین دماغ میں وہ پھر اس کی زیادہ آ جاتا ہے, وہ بھی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر تو جی کچھ پیشنٹس کو ہیلوسینیشن یعنی ان کو چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں, وہ اور چیلنجنگ ہو جاتا ہے کہ کیا وہ واقعی چیزیں ادھر ہیں کہ نہیں ہیں. پھر اس کے اندر پارکنسن کے بھی فیچر آنا شروع, جو ایک اور ڈیزیز ہے. تو جس طرح یہ اقسام ہے, ان کے لیے تو ہم نے کچھ دوائیوں سے ہم ٹرائل کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. تیسری جو ہے وہ ہے ویسکولر ڈیمینشیا. وہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کو فالج کا اٹیک ہو, یا ان کو چھوٹے چھوٹے فالج کے اٹیک ہوتے ہیں, کچھ تو ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا, ٹھیک ہے. اس میں پھر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی دوسری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے جو کہ کاز کر رہی ہے, جس طرح کہ بلڈ پریشر, اس کے اندر پہ کولیسٹرول ہے, پھر یہ ہے کہ اسموکنگ, اس کو روکنا ہے, اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ڈائبٹیز ہے ایز ود ہائپر ٹینشن. تو پھر یہ قسم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. سو اب جس قسم کی وجہ سے ڈیمینشیا ہو رہا ہے اس کے مطابق ٹریٹمنٹ آپشنز شروع کیے جاتے ہیں, اور اگر پیشنٹ لکی ہو اور آپ جیسے کوئی نیورولوجسٹ ان کو مل جائیں تو وہ پلیٹو پہ بھی ڈیزیز جا سکتا ہے, یعنی اس کی جو علامات ہیں وہ سیٹک ہو سکتی ہیں, وہ کچھ حد تک رک سکتی ہیں اور گریجولی سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. جی کوشش یہی ہوتا ہے دوائیوں سے, یہی اصل میں یہ آئی ہی اسی لیے تھی کہ ہم ان کو سلو کر سکیں. کچھ پیشنٹس میں یہ کام کرتی ہیں, انفارچونیٹلی کچھ میں نہیں کرتی. یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھنے کے لیے
لیکن ہم لوگ ابھی بھی اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے, اس پہ زیادہ دوائیاں نہیں ہیں دنیا میں. اس کے اندر زیادہ تر جو ہماری کوشش ہوتی ہے وہ کیئر گیونگ ہی ہوتی ہے, جو چیلنجز ہیں وہ کیئر گیونگ کے ہی ہیں.